بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، افضل رسول تھے، محبوب خاص تھے۔ خوف آخرت کا عالم یہ تھا کہ فرمایا کرتے تھے، مجھ کو کچھ نہیں معلوم کہ مجھ پر کیا گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کو تشریف لے گئے۔ نعش رکھی تھی۔ ایک عورت نے نعش کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ خدا گواہ ہے کہ خدا نے کو نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کو کیوں کر معلوم ہوا؟ بولی، خدا نے ان کو نہیں نوازا تو کس کو نوازے گا؟ ارشاد ہوا، مجھ کو بھی ان کی نسبت کی توقع ہے، لیکن پیغمبر ہو کر بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، اور ایسی باتوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا چرچرانا چاہیے۔ 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں نہ ہو۔ بخدا جو کچھ میں جانتا ہوں، اگر تم جانتے ہوتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ، اور جنگلوں کی طرف اللہ کا نام لیتے ہوئے نکل کھڑے ہوتے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، انہوں نے جب اس کو سنا تو فرمانے لگے، کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت مؤثر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے جماعت قریش، اپنی خبر لو، میں تم کو خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے بنی عبد مناف، میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تم کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، میں تجھ کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، میں تجھ کو بھی خدا سے نہیں بچا سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اگر موت کو یاد رکھو تو اس طرح سے نہ ہنسو۔ موت کو یاد رکھو، قبر ہر روز کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ مومن دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، خوش آمدید میری پشت پر چلنے والوں، میں تجھ سے سب سے زیادہ محبوب تھا، اب جب کہ تو میرے قبضے میں آیا ہے تو دیکھے گا کہ تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد زمین تحت نگاہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جب کوئی گنہگار یا کافر بندہ دفن ہوتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تو میری پشت پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ ناپسند تھا، اب جب کہ تو میرے قبضے میں آیا ہے تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد قبر اس کو دبا لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس کو ڈسنے کے لیے 70 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک سانپ بھی زمین پر اپنے پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں کچھ نہ اگے۔ یہ 70 سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں اور نوچتے رہتے ہیں تا وقت یہ کہ حساب و کتاب کا وقت آ جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گھروں میں سے ایک گھڑا۔ ابن ابی حالی کی ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے غم میں متواتر مشغول رہتے، ہر وقت سوچ میں رہتے۔ ان امور کی وجہ سے کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے فکری اور راحت نہیں ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا کرتے سنا کہ اے اللہ، مجھ سے آسان حساب لیجیے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آسان حساب کی کیا صورت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آسان حساب یہ ہے کہ خدا ایک شخص کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اس سے درگزر فرمائے، اور اے عائشہ، جس کے حساب میں اس دن پوچھ گچھ ہوئی، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے،
کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کہا نہیں لگایا۔ یہ جو زور کے ساتھ کہا مار کے ہم ہنستے ہیں، اس طرح امام الانبیاء نہیں ہنسے، کبھی بھی نہیں ہنسے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سارے مناظر کا پتہ تھا، وہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا، یقین تھا۔ فرمایا اگر تم بھی جان لو جو میں جانتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب کہا، باوجود اس عظمت و بزرگی کے جب خوف خدا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طاری ہوتا تو ایسے مستغرق ہوتے کہ دن رات کی تمیز نہ رہتی تھی۔ راتوں کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک پھٹ جاتے اور خون بہہ نکلتا۔ جب جناب رسول خدا سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ یارو اگر قیامت کے دن مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ تمام جہان اس کی ملکیت ہے۔ جو شخص اپنی ملکیت میں کسی قسم کا تصرف کرتا ہے اسے ظلم نہیں کہتے، ظلم اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی ملکیت میں سے تصرف کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی مرے وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھے۔ ایک حدیث میں باری تعالیٰ کا ارشاد منقول ہے کہ میں اپنے کے گمان کے مطابق ہوں، جو وہ چاہے گمان رکھے۔ ایسا یہ ہے کہ آدمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سے ہمکنار ہو، اور محبت دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، معرفت اور دنیا کی محبت نکالنے سے، یہاں تک کہ دنیا اس کے لیے محبوب کے اور اس کے دان ایک اہم معنی کی حیثیت اختیار کر جائے۔